بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 37 فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اب یہ سب نے پڑھا ہے، آپ سب رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، اس آیت سے گزر کے چلے جاتے ہیں، وسیلے کے منکر بھی پڑھتے ہیں، وسیلے کے قائل بھی پڑھتے ہیں، لیکن کبھی سوچا یہ آیت کیا کر رہی ہے؟ یہ آیت کہہ رہی ہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو ترک اولا کرنے کی وجہ سے، ہمارا عقیدہ ہے انبیاء معصوم ہیں، انبیاء گناہ نہیں کرتے، انبیاء خطا نہیں کرتے، انبیاء غلطی نہیں کرتے، انبیاء معصوم ہے، ترک اولا ہو جاتی ہے کبھی کبھار۔ حضرت آدم سے ترک اولا ہو گئی، اللہ نے کہا زمین پہ چلے جاؤ، اللہ نے زمین پہ بھیج دیا۔ اب جب زمین پہ بھیج دیا آدم رو رہے ہیں میرے اللہ مجھے بخش دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب آدم مسلسل گریہ کر رہے ہیں، آدم مسلسل دعا کر رہے ہیں مجھے بخش دے۔ اللہ نے کہا آدم تو چاہتا ہے میں تجھے معاف کر دوں؟ کہا جی میں چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کیجئے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے آدم، ایک شرط ہے۔ اللہ جو شرط ہے منظور ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا کہ مجھے کلمات کا واسطہ دو، میں کلمات کے صدقے معاف کر دوں گا۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم نے رب سے کچھ کلمات سیکھے، جبریل نے وہ کلمات آدم کو سکھائے۔ اللہ نے کہا آدم اگر تو چاہتا ہے میں تجھے معاف کر دوں، آدم اگر تو چاہتا ہے میں تجھے بخش دوں، تو اے آدم مجھے کچھ کلمات کا واسطہ دے۔ خدایا آدم ڈائریکٹ تجھ سے مدد مانگ رہا ہے، آدم ڈائریکٹ تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تو بخش دے نا۔ آدم کہہ رہا ہے یا اللہ مدد، اللہ بخش دے۔ آدم کہہ رہا ہے یا اللہ معاف کر۔ آدم یا اللہ مدد کہہ رہا ہے نا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ میرے اللہ تجھ سے، تیرا نبی ہے، تیرا بندہ ہے، تیرا قریبی ہے، تجھ سے مدد مانگا ہے تو دے دے۔ مگر اللہ سمجھا رہا ہے ہاں دیتا میں ہوں مگر وسیلے کے ذریعے سے۔ آدم اگر چاہتا ہے میں تمہیں معاف کروں، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ ایک درخواست بریکٹس میں، قرآن پاک میں جتنی بھی آیات جو ڈائریکٹلی اہل بیت کے فضائل سنا رہے ہیں نا، کم سے کم وہ آیتیں اپنے بچوں کو سکھا دیں۔ ویسے تو پورا قرآن علی علی کر رہا ہے، ویسے تو پورا قرآن فضائل اہل بیت سنا رہا ہے، لیکن وہ آیتیں جو ڈائریکٹلی اہل بیت کے فضائل کو سنا رہی ہیں وہ تو کم سے کم ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے۔ ایک اہل سنت کے عالم کہتے ہیں 350 آیتیں قرآن میں علی علی کر رہی ہیں، ایک اہل سنت کے عالم کہتے ہیں 500 آیتیں قرآن میں علی علی کر رہی ہیں، ایک اہل سنت کے عالم کہتے ہیں 600 آیتیں قرآن میں علی علی کر رہی ہیں۔ بھائی کم سے کم یہ 300 500 600 آیتیں جو ہیں بچے یاد کر لیں، تاکہ انشاءاللہ جب بھی کسی غیر سے گفتگو ہو تو فوراً قرآن سے دلیل لے کر آ جائے۔ آدم سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت 37 تو چاہتا ہے میں تجھے بخش دوں، تو چاہتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں؟ جی میرے اللہ، جی میرے مالک، ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مجھے ان کلمات کا واسطہ دے۔ جبریل آ گئے، جبریل نے کلمات سکھائے، آدم نے کلمات کا واسطہ دیا، اللہ نے آدم کو بخش دیا۔ اب اہل سنت کے علماء لکھتے ہیں، اہل سنت کے علماء، شیعہ کتابوں میں تو موجود ہے، اہل سنت کے علماء لکھتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب کرام، آپ جانتے ہیں ہم اصحاب کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہم اصحاب سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم اصحاب پہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم صرف اتنا کہتے ہیں ہم اس صحابی پہ جان قربان کریں گے جس نے رسول پہ اپنی جان قربان کی۔ بھائی جو اپنی جان بچانے کے لیے رسول کو چھوڑ جائے تو اس کو ہمارا دل نہیں مان سکتا، کوئی اور مانے تو مانے، لیکن اصحاب کرام آ گئے اللہ کے رسول کے پاس، کہا کہ یا رسول خدا یہ کلمات کیا کلمات تھے، یہ کلمات کون سے کلمات تھے جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ شیعہ علماء نے لکھا، اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا، جب رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول خدا وہ کلمات جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ کیا کلمات تھے، وہ کن کے نام تھے، وہ کون سے کلمات تھے؟ تو شیعہ سنی علماء سب نے لکھا، آج بھی اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کلمات جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ محمد کا نام تھا، وہ علی کا نام تھا، وہ فاطمہ کا نام تھا، وہ حسن کا نام تھا، وہ حسین کا نام تھا، وہ پنجتن کا نام تھا۔ وہ کلمات جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی محمد کا، علی کا، فاطمہ کا، حسن کا، حسین کا، پنجتن کا نام تھا۔ اب ایک جملہ ہدیہ کرو آپ کی بہت پیاری سماعتوں کو، یہ جملہ جا کے انہیں کہیے گا جو وسیلے کے منکر ہیں، یہ جملہ جا کے انہیں کہیے گا جو وسیلے کے انکاری ہیں۔ بھائی آدم کی توبہ قبول ہوئی کس کے وسیلے؟ پنجتن پاک کے وسیلے سے۔ آدم کون ہے؟ آدم وسیلے کے قائل کے بھی باپ، آدم وسیلے کے منکر کے بھی باپ،
توجہ، آدم شیعہ کا بھی باپ، آدم سنی کا بھی باپ، آدم عیسائی کا بھی باپ، آدم وہابی کا بھی باپ، آدم وسیلے کے قائل کا بھی باپ، آدم وسیلے کے منکر کا بھی باپ۔ تو اب وسیلے کے منکرین کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ارے اے وسیلے کے منکرو، جب تیرے باپ کی توبہ بغیر پنجتن قبول نہیں ہوتی، بھائی جب تیرے باپ کی توبہ بغیر پنجتن کے قبول نہیں ہوتی تو اے احمق تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ عزیزان محترم، وسیلہ اہل بیت، نجات ملے گی تو وسیلہ اہل بیت سے۔ خدا را مولا کے چاہنے والوں، مولا کے عاشقوں، مولا سے محبت کرنے والوں، وسیلہ اہل بیت سے دنیا بھی حاصل کرو، آخرت بھی حاصل کرو۔ کل میں نے آپ کو نسخہ بتایا کتنا پاورفل کہ جناب اہل بیت کے وسیلے سے یہ دعائے توسل کیا ہے، یہ وسیلہ اہل بیت ہے۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں نے شروع کیا، 10 سے 15 منٹ لگتا ہے۔ ہر روز ایک مرتبہ دعائے توسل پڑھو، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، رسول کا واسطہ، علی کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ، حسن کا واسطہ، حسین کا واسطہ، پنجتن کا واسطہ، 12 کا واسطہ، 14 کا واسطہ کہ خدایا ان کے وسیلے مجھے معاف کر دے، مجھے عطا کر دے۔ یہ کمال کا نسخہ ہے، کوشش کیجئے اپنی زندگی میں روٹین میں لے کر آئیے کہ ہر روز ایک مرتبہ دعائے توسل، یعنی اہل بیت سے مدد، یعنی وسیلے اہل بیت سے فقیری، اور کیا، اور 70 مرتبہ سورہ الحمد۔ یہ کمال ہے۔ آیت اللہ شاہ آبادی نے کہا جب سے میں نے اس نسخے پہ عمل کیا کبھی میں ڈاکٹر گیا نہیں گیا، کبھی میں بیمار نہیں ہوا۔ یہ کمال کا نسخہ ہے، 70 مرتبہ الحمد، ایک مرتبہ دعائے توسل۔ اور سنیے الحمد کا فائدہ کتنا اکثر ہوتا کیا ہے، ہم لوگوں کے پاس نعمتیں بڑی ہوتی ہیں لیکن اس کی ویلیو کا پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے سمجھیے ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، 2 سال کا بچہ، اس کے ہاتھ میں آئی فون 14 دے دو، لندن میں ملتا ہے 1400 پاؤنڈ کا، یعنی 1000 پاؤنڈ جو ہے تقریباً 3.5 لاکھ روپیہ، تو 4-5 لاکھ کا موبائل ہے، سمجھیے بہت مہنگا موبائل ہے، یہ عام انسان رکھ نہیں سکتا، یہ کھرب پتی لوگوں کے شوق ہوتے ہیں۔ اب کسی بچے کو، 2 سال کے بچے کو آپ آئی فون دے دیں، وہی 5 لاکھ والا، وہ اٹھا کے جگ میں ڈال دے گا، اسے پتہ ہی نہیں یہ چیز کیا ہے۔ مگر کسی پڑھے لکھے آدمی کو، یونیورسٹی جانے والے بچے کو آپ اگر آئی فون 14 دے دو، اسے پتا ہے، وہ سب کو بتاتا پھرے گا کہ بھائی میرے کو آئی فون 14 دیا ہے مولانا صاحب نے۔ ایسے مولانا دے گا نہیں، بتا رہا ہوں ویسے ہی، صلوات پڑھیے آواز بلند۔ تو اب ہمارے پاس ویلیبل چیزیں ہیں مگر ہم اسے سمجھتے نہیں۔ سورہ الحمد میں نے کہا کم سے کم 10 مرتبہ ہر مومن پڑھتا ہے، لیکن اب سنیے سورہ الحمد کا فائدہ، پاور دیکھیے۔ روایات بتاتی ہیں، حدیث بتاتی ہے، اگر کسی مردے پر تم نے 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ لیا اور اگر مردہ زندہ ہو گیا تو حیران نہ ہونا۔ اب دیکھیے کتنا پاور ہے، کتنا پاور۔ اور ہم جناب سورہ الحمد کو ایک نارمل سورہ سمجھتے ہیں جو صرف نماز میں پڑھ کے گزر جاؤ، نہیں، سورہ الحمد کمال کا سورہ ہے، پاورفل سورہ۔ یہ میرا موضوع نہیں لیکن صرف اشارہ کر کے چلوں، یہ جو باتیں آپ مجالس میں سنتے ہیں اس پہ عمل کیجئے، یہ عظیم نعمت ہے۔ آج سنیے آپ کو ایک کمال کا واقعہ، امام کا معجزہ سناؤں۔ امام کے در پہ جب بھی کوئی دل کی گہرائیوں سے مانگتا ہے، اب انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بتاؤں گا کہ امام سے مانگے تو کیسے مانگے۔ یہ جو ہم وسیلے اہل بیت سے جو دعا مانگتے، بعض مومنین کہتے مولانا آپ تو کہہ کے چلے جاتے ہیں فلاں نسخہ فلاں نسخہ فلاں نسخہ۔ ایک نسخہ ہے، 7 دنوں میں کینسر کی بیماری کا ختم علاج ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق کا نسخہ، میرا نسخہ نہیں ہے، ایک نسخہ ہے، 7 دن میں کینسر کا علاج۔ اب مومنین آتے ہیں کہتے مولانا آپ نے نسخہ بتایا اور ہم نے عمل کیا، کوئی اثر نہیں ہوا۔ مولانا آپ نے کہا 40 دن کا نسخہ ہے، ایک رزق کا نسخہ ہے 40 دن کا، میں نے خود کیا، یہ میں بہت چھوٹا تھا، شاید 2006 یا 7 کی بات ہے، اس وقت کا یہ میرا اپنا پرسنل واقعہ ہے۔ میں نے اس نسخے میں عمل کیا، میری تازہ شادی ہوئی تھی تو مجھے پیسے کی ضرورت تھی، تو میں نے کہا بابا سے لے لوں۔ میں نے کہا بھائی جوان ہو گئے ہو، غیرت مند ہو، باپ سے کوئی پیسہ لیتا ہے؟ میں نے کہا میں خود محنت کرتا ہوں۔ اب کہیں جاب نہیں ملی، کہیں نوکری نہیں ملی، اور میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی کا اور حوزے کا، دونوں ساتھ چل رہا تھا، تو میں نے کہا اب میں کیا کروں؟ تو اس نسخے پہ میں نے عمل کیا۔ کتنے دن؟ صرف 40 دن۔ اور مجھے اس وقت کتنے پیسے چاہیے تھے؟ مجھے 5000 روپے کی ضرورت تھی۔ میں نے 40 دن اس پہ عمل کیا، مولا نے مجھے 5 لاکھ روپے دیا۔ یہ آج سے 15 سال پہلے 5 لاکھ بڑی بات ہوتی تھی، آج 5 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات، یہ میرا پرسنل تجربہ ہے۔ لیکن یہی نسخہ میں نے کئی لوگوں کو دیا، انہوں نے کہا مولانا 1 سال سے کر رہے کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ میں بتاؤں گا کہ کیوں ایک آدمی وہی نسخہ ہے 7 دن میں عمل کر رہا ہے اور وہ کامیاب ہو رہا ہے، لیکن دوسرا آدمی اس پہ عمل کر رہا ہے 1 سال سے عمل کر رہا ہے مگر اس کو نتیجہ نہیں ملا۔ کیا وجہ ہے؟ اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ وہ کیا شرائط ہیں دعا کے،
مانگنے کے آداب کیا ہیں، کیسے مانگے کہ ہمیں فوراً عطا ہو. میں آپ کو ایک مثال دوں. بھائی آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، مانگنے کے طریقے ہیں، آداب ہے. ایک فقیر آ گیا، اوے آپ بڑی گاڑی میں بیٹھے ہوئے، تو اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہے، 10 روپیہ مجھے دے، تمہیں کیا نقصان ہوگا، دو مجھے 10 روپیہ. آپ دیں گے اسے؟ آپ اسے تھوکیں گے بھی نہیں. ایک کمبخت یہ کو مانگنے کا طریقہ. لیکن وہی آپ چھوٹی گاڑی میں چل رہے ہیں، بلکہ سائیکل پہ چل رہے ہیں، آپ کے پاس اپنے پاس بس 100 ہی روپیہ ہے، اور اس سے اپنے بچوں کے لیے کچھ لینے جا رہے ہیں. ایک آ کے ہاتھ جوڑ کے کہے کہ بھائی صاحب 3 دن کا بھوکا ہوں، بھائی صاحب بیوی بیمار ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، روٹی کھانے کے لیے نہیں، تھوڑا سا اگر 1-2 روپے 4-5 روپے 10 روپے دے دو، میں ایک چھوٹی روٹی، البتہ آج کل 10 روپے میں روٹی ملتی نہیں ہے میرے خیال میں، کوئی تھوڑے سے پیسے دے دو. اب آپ کے جیب میں 100 روپیہ ہی ہے اور آپ اپنے بچوں کے لیے لینے جا رہے ہیں. اس کا انداز اتنا پیارا ہے کہ شاید اپنا پورا 100 روپیہ اسے دے دے. انداز ہے نا مانگنے کا طریقہ. جب امام سے مانگے، جب اہل بیت سے مانگے، جب خدا سے مانگے، جب اہل بیت کے وسیلے سے مانگے، طریقے سے مانگے، ادب سے مانگے، شرائط دعا کے ساتھ مانگے، تو پھر آپ دیکھیے معجزہ ہوتا ہے. اہل بیت کے جو نسخے ہیں، یہ میں اپنا پرسنل تجربہ بتا رہا ہوں، اہل بیت کے نسخے اتنے پاورفل ہیں کہ ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں. یہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں. اہل بیت کے نسخے اتنے پاورفل ہیں کہ ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں. محال کو، جو چیز امپاسبل ہے، پاسبل بنا دیتے ہیں. یہ اہل بیت کا کمال ہے، کیونکہ یہ خدا ساختہ وسیلے ہیں. ابھی آپ نے سنا مردہ تھا زندہ کر دیا. ابھی آپ نے سنا کوئی درزی ورزی نہیں تھا، لیکن یہاں کہا تو فوراً جبریل کو درزی بنا دیا. یہ ہے خدا ساختہ وسیلے. ان سے جب مانگے تو طریقے سے مانگے. اب دیکھیے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، صلوات پڑھی باوز بلند وعجل فرجہ، ان سے ایک اہل سنت کے بچے نے مدد مانگی. کس نے؟ سنی بچے نے. اس کا نام سعید ہے، 5ویں کلاس کا بچہ ہے، ایران کا زاہدان کا رہنے والا ہے. کہتا ہے کہ مجھے ٹانگوں میں کیا تکلیف ہوئی، اور تمام ڈاکٹروں کے پاس لے گئے بلوچستان زاہدان کے، تو انہیں پتہ نہیں چل پایا کہ کیا بیماری ہے. ماں باپ اسے تہران لے گئے، تہران کیپٹل ہے، بڑے ادھر ڈاکٹر ہوتے ہیں، بڑا شہر ہے. کہا تہران لے گئے. تو تہران جب لے گئے تو وہاں کے بڑے ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا. کہا اتنی دیر میں کیوں آئے؟ تیرے بیٹے کو تو کینسر ہے اور تیرا بیٹا ہمیشہ معذور رہے گا. کہتے میری ماں کو جب ڈاکٹروں نے یہ کہا تو میری ماں بیٹھ کے رونے لگی. تو جب رو رہی تھی کسی نرس نے دیکھا، ایران شیعہ ملک ہے، پورا شیعہ ملک ہے، تو اس نے دیکھا کہ ایک خاتون بیچاری بلوچ رہ رہی ہے، کیونکہ بلوچوں کا اسٹائل الگ ہے، ان کے کپڑوں کا اسٹائل، ان کے چہرے کا اسٹائل پتہ چل جاتا ہے. اس نے کہا ایک بلوچ خاتون رو رہی ہے. کہا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا نہ روؤں تو کیا کروں، میرا بچہ اسے کینسر ہو گیا ہے، معذور ہو گیا ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج ڈکلیئر کر دیا، کوئی امید نہیں، تمام ڈاکٹروں کے پاس لے جا چکی ہوں. تو اس مومنہ نرس نے کہا پکی بات ہے سارے ڈاکٹروں کے پاس جا چکی ہو؟ کہاں سب جتنے بلوچستان کے ڈاکٹر تھے، جتنے تہران کے، سب کے پاس گئی. کہا ایک ڈاکٹر میں انٹروڈیوس کرتی ہوں، اس کا کام ہی یہی ہے کہ لا علاجوں کا علاج کرتا ہے. اس کا کام یہی ہے کہ لا علاجوں کا. اچھا یہ کون ہے؟ سنی، بچہ بھی سنی، ماں بھی سنی، خاندان بھی سنی. کہا وہ کون ڈاکٹر ہے، نام بتاؤ، کہاں پر ہے، میں چلی جاؤں گی اس سے. کہا تو ابھی تہران میں، تہران سے 1.5 گھنٹے کے راستے پہ ایک شہر ہے قم، اور وہاں پہ ایک مسجد ہے، مسجد جمکران، ادھر چلی جا اور وہاں جا کے امام زمانہ سے فقیری کر. ان کا کام یہی ہے، جو پوری دنیا سے نا امید ہوتے ہیں ان کے در پہ آتے ہیں، وہ انہیں نا امید نہیں چھوڑتے، وہ بے سہاروں کا سہارا ہیں، ان کے در پہ چلے جاؤ. کہتی ہے ٹھیک ہے. بچے کو اٹھایا اور چلی گئی قم جمکران. مسجد جمکران میں آئی، کہتی ہے جیسے میں اندر آئی تو میں نے کہا اے مہدی میں تو آپ کو زیادہ نہیں جانتی، اتنا پتا ہے کہ آپ شیعوں کے امام ہیں، اور مجھے اتنا بتایا گیا ہے کہ آپ نا امیدوں کی امید ہیں، آپ بے سہارا کے سہارا ہیں. میں امیدیں لے کر آئی ہوں، مجھے خالی نہ لوٹائیے گا. کہتی ہے کہ وہاں پہ میں نے پوچھا کیا اعمال ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نماز امام زمانہ پڑھو. یہ آج کا نسخہ، ہر روز ہم آپ کو ایک نسخہ دے رہے ہیں. کل کا نسخہ کیا تھا؟ کل کا نسخہ 70 مرتبہ الحمد اور 1 مرتبہ دعائے توسل اور 500 صلوات. آج کا نسخہ نماز امام زمانہ. جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی تکلیف ہو، بلکہ روٹین بنا دے، 1 مرتبہ دن میں نماز امام زمانہ پڑھیں، کیسے فجر کی نماز کی طرح ہے. لیکن جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچتے ہیں، اسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر رکوع میں جائیں، رکوع کا ذکر 7 مرتبہ، سجدے میں جائیں، سجدے کا ذکر 7 مرتبہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 7 مرتبہ. پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح، اور نماز کے بعد سجدے میں جا کے 100 مرتبہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کہتے میں نے نماز پڑھی،
اور میرا بچہ بھی اب رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، کہہ رہے کہ اے مہدی آپ کی معرفت نہیں ہے، لیکن اب بتایا گیا کہ آپ خالی نہیں لوٹائیں گے۔ کہتا بچہ دعائیں کرتے کرتے روتے روتے سو گیا۔ کہتا خواب میں اس نے ایک نور دیکھا، اور نور دیکھا، نور نے کہا بیٹا اٹھ جا، بیٹا اٹھ جا۔ کہتا ہے میں چل نہیں سکتا، عصا کے بغیر چل نہیں۔ اب یہ خواب دیکھ رہا ہے بچہ، کیونکہ اچانک سے جب یہ دعائیں کر رہے تھے اس نے دیکھا بیٹا دعا کرتے کرتے روتے روتے سو گیا، اچانک اٹھ کے چلنے لگا۔ جب اٹھ کے چلنے لگا تو یہ بھی حیران ہو گئی، رشتہ دار بھی حیران ہو گئے، کہا کیا ہوا؟ اب یہ بچہ بتاتا ہے میں نے خواب دیکھا ایک نورانی ہستی آئی، اس نے کہا اٹھو۔ میں نے کہا اٹھ نہیں سکتا، لکڑیاں نہیں ہیں، یہ جو کیا نام ہے معذوروں کے لیے لکڑیاں ہوتی ہیں وہ میں اٹھاؤں تلاش کروں تو چل سکوں؟ کہا ہم کہہ رہے ہیں اٹھو تو چل سکتا ہے، ہم کہہ رہے اٹھو تو چل سکتا ہے۔ کہا میں خواب میں اٹھا، اور خواب میں اٹھا اور وہ اٹھ گیا اور اب چلنے لگا، اب وہ چل رہا ہے، اسے شفا مل گئی۔ اور خادم آیا جمکران کا، اس نے کہا تمہیں امام زمانہ نے شفا دی، اب تو شیعہ ہو جاؤ، تمہیں امام زمانہ نے شفا دی، اب تو شیعہ ہو جاؤ۔ اس مومنہ سے کہا، یعنی اس خاتون کو کہا جو بعد میں مومنہ ہو گئی تھی، اس سنی خاتون کو کہا، اس سنی خاتون نے کہا دیکھو امام زمانہ صرف تم شیعوں کے امام نہیں پوری کائنات کے امام ہیں، اور ضروری نہیں کہ انہوں نے مجھے شفا دی تو میں شیعہ ہو جاؤں۔ یہ کہہ کے جاتی ہے۔ خادم نے کہا بعد میں نے فالو اپ کیا، صرف وہ خاتون شیعہ نہیں ہوئی، اس کا بچہ بھی شیعہ ہو گیا، اس کا شوہر بھی شیعہ ہو گیا، ان کے خاندان کے 70 لوگ شیعہ ہو گئے۔